یہ کہانی 1964 کے گرمیوں کے موسم میں اس وقت پیش آئی جب میری عمر 9 سال تھی اور ہم سالانہ فیملی ویکیشن پر نکلے تھے۔ ہم نے اپنی اسٹیشن ویگن گاڑی میں سامان پیک کیا اور ونڈسر اونٹاریو کے نارتھ میں موجود ایک جزیرے کا رخ کیا۔ 3 گھنٹے کی فیری رائڈ کے بعد، جو کہ ٹوبرموری سے لے کر بروس پیننسولا تک تھی، ہم ساؤتھ باؤماؤتھ پہنچے۔ میرے والد نے ایک بہت بڑا کاٹیج 1 ہفتے کے لیے رینٹ پر لے رکھا تھا۔ شہر سے تعلق رکھنے والے ایک بچے کے لیے یقیناً یہ ایک ایڈونچر سے بھرپور ہفتہ ہونے جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا جہاں ہمارا گھر کے سامان کی خریداری کے لیے تقریباً روز جانا ہوتا تھا۔ دوسرے دن اس ٹاؤن کی طرف جانے والی سڑک پر ہم نے ایک چھوٹا سا قبرستان کراس کیا جو سڑک سے لگ بھگ 20 فٹ دور تھا۔ اس قبرستان کے بارے میں ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس میں موجود قبروں پر لگے تمام گریو مارکر یا کتبے لکڑی کے تھے۔ دوسری اہم چیز جو میں نے نوٹ کی وہ ایک بوڑھا ریڈ انڈین دکھنے والا شخص تھا جس نے ریڈ انڈینز کا خاص لباس پہن رکھا تھا۔ وہ قبرستان کے گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے جسم میں جیسے خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس کیفیت پر زیادہ دھیان نہ دیا کیونکہ میں ریڈ انڈینز اور کاؤ بوائز سے متعلق فلمیں دیکھتا ہوا بڑا ہوا تھا اور ہمیشہ ریڈ انڈینز کو برے لوگ تصور کرتا تھا۔ کچھ تحقیق کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر ریڈ انڈینز ہزاروں سالوں سے رہتے آئے تھے۔ ٹاؤن سے کاٹیج کی طرف واپس جاتے ہوئے ہم دوبارہ اس قبرستان کے پاس سے گزرے تو میں نے اس آدمی کو پھر قبرستان کے گیٹ پر کھڑا پایا۔ میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچا، صرف یہ خیال کیا کہ شاید یہ کسی قسم کا چوکیدار ہے جو قبرستان کی رکھوالی پر مامور ہے۔ ہمارے ٹاؤن تک جانے اور آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ شخص ہر بار مجھے وہیں کھڑا نظر آیا۔ تقریباً چوتھے روز جب ہم وہاں سے گزرے تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس شخص کو دیکھے۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب بھائی نے کہا کہ وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں اور یہ کہ میں پھر سے صرف کچھ امیجن کر رہا ہوں۔ بتاتا چلوں کہ بہت چھوٹی عمر سے میرا واسطہ پیرا نارمل سے پڑتا آیا ہے اور میں نے جب کبھی اس کا ذکر اپنے والدین یا بہن بھائیوں سے کیا انہوں نے اسے میرا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک وقت آیا جب میں نے ان سے اس بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دیا، مگر اس بار وہ شخص اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ میں یہ بات کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سلسلہ روزانہ ہوتا اور وہ شخص مجھے وہیں کھڑا نظر آتا۔ ہمارے وہاں سٹے کی آخری شام ہم ٹاؤن میں کچھ زیادہ دیر تک رک گئے۔ ارادہ وہاں پر موجود واحد ریسٹورنٹ سے رات کا کھانا کھانے کا تھا۔ جب ہم وہاں سے کھانا کھا کر واپس آ رہے تھے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اتنا اندھیرا ہونے کے بعد آج تو ممکن نہیں کہ وہ ریڈ انڈین مجھے قبرستان کے گیٹ پر نظر آئے، مگر جب ہم وہاں سے گزرے تو بلا شبہ مجھے ایک جسم وہاں نظر آیا۔ اس سے زیادہ خوفناک بات یہ کہ اس کا چہرہ ایک عجیب طریقے سے اندھیرے میں چمک رہا تھا اور اس کے لبوں پر ایک عجیب ڈراؤنی مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس بار مجھے صرف ایک سرد لہر محسوس نہیں ہوئی بلکہ میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی سے کوئی بات کر پاتا مجھے نوزیا محسوس ہوا اور میں نے اپنا سارا کھانا وامٹ کر کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نکال دیا۔ ساری رات مجھے بخار رہا اور میں سو نہ سکا۔ صبح یہ بات سن کر مجھے تھوڑا سکون آیا کہ واپسی کے لیے ہم نارتھ کے راستے کا استعمال کریں گے، جس کے باعث ایک بار پھر ہمیں اس قبرستان کے آگے سے نہیں گزرنا پڑے گا۔